بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان اظہر علی عابدی۔ ناظرین، پروگرام آپ کا جانا پہچانا، موضوعات آپ جانتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ایسے موضوعات کا چناؤ کیا جائے جو ہمارے لیے انفرادی طور پر اور معاشرے کے لیے اجتماعی طور پر مفید ہوں۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں، اب ایک عرصہ ہوا یہ پروگرام ہمیں سچ ٹی وی کی جانب سے پیش کرتے ہوئے کہ علم، تعلیم اور تربیت کے گرد ہمارا پروگرام گھومتا ہے، یعنی گفتگو کا محور رہتا ہے۔ ناظرین، آج ایک بہت ہی اہم موضوع زیر بحث ہے، اور وہ موضوع اس لیے بھی اہم ہے کہ انسانی ترقی میں اس ٹاپک، اس موضوع اور محور گفتگو کی بنیادی حیثیت ہے۔ کہتے ہیں کہ انسان کی ترقی کا راز یہ ہے کہ اس نے زبان سیکھی اور زبان کے ذریعے اپنی بات کو دوسرے تک پہنچانے کا ہنر سیکھا، مختلف طریقے سیکھے، مختلف سلیقے سیکھے، اور جس طرح زبان میں ترقی ہوتی گئی، انسان بھی بہتر کمیونیکیٹ کرتا گیا اور ترقی کرتا گیا۔ ناظرین، یہ بات بھی مسلمہ ہے کہ جو ماں بولی ہوتی ہے، مادری زبان ہوتی ہے، اپنی زبان ہوتی ہے، قومی زبان ہوتی ہے، اس میں جب کوئی قوم سوچتی ہے، سمجھتی ہے، جانچتی ہے، پرکھتی ہے، تولتی ہے، عمل کرتی ہے، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں۔ آج کی دنیا میں ترقی یافتہ قوموں کو دیکھ کر تو کم از کم یہی لگتا ہے۔ ہمارے ہاں ناظرین، ہماری قومی زبان اردو ہے، رابطے کی زبان بھی ہے۔ اس کی کیا اہمیت ہے ایک بات، اور پھر اس سے بڑھ کر اس زبان میں خاص طور پر نوجوان نسل کس طرح اپنی کمیونیکیشن کو بہتر بنائے، کس طرح اچھا بولنا سیکھے، کس طرح اچھا لکھنا سیکھے، تحریر کو کیسے بہتر کرے، اس پر گفتگو ہے۔ بہت مقتدر شخصیات جو اپنے موضوع پر اپنے علم اور تجربے دونوں کے بنا پر دسترس رکھتی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جناب موسیٰ رضا آفندی صاحب ہیں بنیادی طور پر تو آپ کا کریئر ایک بہت کامیاب بیوروکریٹ کا کریئر تھا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نے علم و عمل کا سفر بھی جاری رکھا، کئی کتابیں آپ نے لکھیں، ہمارے ملک کے ایک بہت اہم قومی روزنامے میں آپ بہت مستقل اور بڑا کارآمد مفید کالم لکھتے ہیں، اور تحریر اور تقریر دونوں میں ید طولیٰ رکھتے ہیں۔ بہت شکر گزار ہوں جناب موسیٰ رضا آفندی صاحب آپ کا۔ ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے ساری عمر اردو پڑھی، اردو پڑھائی، اردو کمیونیکیٹ کی، اسی میں پی ایچ ڈی کیا، جناب ڈاکٹر محسن علی عابدی صاحب۔ اور اردو کے ساری عمر آپ استاد رہے اور آپ نے ایک نسل تیار کی۔ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ قدرے میں نے شاید تھوڑی سی طویل تمہید اس لیے باندھی کہ زبان کی اہمیت ہم بعض اوقات سمجھ نہیں پاتے، حالانکہ عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ قومیں وہی ترقی یافتہ ہیں کہ جنہوں نے زبان کو سلیقے سے برتنا سیکھا۔ ہمارے لیے، کیونکہ ابھی آج موضوع اردو ہے، ہماری قومی زبان، اس کی کیا اہمیت ہے، پہلے تو دونوں شخصیات سے یہ پوچھیں گے، پھر آگے بڑھیں گے۔ سب سے پہلے تو عابدی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے دوبارہ مجھے اپنے پروگرام میں آپ کا شکریہ، آپ شمولیت کا تشریف لاتے ہیں۔ موقع فراہم کیا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم سمجھ نہیں پائے کہ ایک قوم کی حیثیت سے جی جی، ہندوستان میں مسلمان کی پہچان اردو تھی صحیح بات۔ پارٹیشن سے پہلے، تو جب پاکستان بنا تو مسلمان کی زبان ہونے کی حیثیت سے ہم نے اسے آفیشل لینگویج یا قومی زبان قرار دے دی ہے، لیکن اس کے لیے بنیادیں ہم نے فراہم نہیں کی۔ یعنی پاکستان جن اکائیوں نے بنایا ان کی زبان اردو نہیں تھی۔ بالکل صحیح بات ہے، جی جی۔ وہ جو سلیم کوثر کا شعر ہے کہ اب یہ موسم میری پہچان طلب کرتے ہیں، واہ واہ واہ، میں جب آیا تھا یہاں تازہ ہوا لایا تھا۔ واہ واہ، بے شک بے شک۔ تو اس علاقے میں، اس خطے کی، مشرقی پاکستان جب تھا، بنگال کی زبان بنگالی تھی۔ جب قائد اعظم نے ڈھاکہ میں جا کے کہا تھا کہ اس کی زبان اردو ہوگی، تو اسی وقت ایک تناؤ شروع ہو گیا تھا۔ تو اردو
نہ پنجاب کی زبان تھی، نہ سرحد کی زبان تھی، نہ بلوچستان کی زبان تھی، نہ کشمیر کی زبان تھی، نہ گلگت بلتستان کی زبان تھی، لیکن قومی زبان ہماری زبان تھی، مسلمان کی زبان ضرور تھی۔ بالکل صحیح ہے۔ تو جو چاہیے تھا اس کی اہمیت دینا، پہلے ہم نے اسے ہم نے اسے زمین کی زبان سمجھا، صحیح۔ جس طرح مرغی، بھینس، بکری کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طرح زبان کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ صحیح بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اسلام سے پہلے عربی مشرک تھی اور اسلام کے بعد عربی مسلمان ہو گئی، صحیح بات۔ ایسا نہیں ہے۔ عربی آج بھی آپ بھی بولیں گے تو عربی ہی بولیں گے، بالکل صحیح بات۔ عیسائی بولے گا تو عربی بولے، ہندو عربی بولے گا، تو عربی ایک زبان ہے، اس کا کوئی مذہب نہیں ہے۔ ہم نے انفارچونیٹلی پارٹیشن کے وقت اردو کو مسلمان قرار دے دیا، اور ہندوستان میں جو اردو بولی جاتی تھی اسے ہم نے ہندی قرار دے دیا۔ اس کا بدلہ ہندوستان نے خوب لیا اردو سے، انہوں نے اردو کو مسخ کر کے رکھ دیا، صحیح بات۔ اور ہم نے انگریزی کے صدقے واری جانے کے لیے ہم نے اردو کو یہاں پذیرائی نہیں بخش دی، اسے بھی اپنا نہیں اور اپنایا۔ اس کا پھر ظاہر ہے کہ جب قومی زبان اور رابطے کی زبان کو اگنور کیا جاتا ہے، بالکل، تو ہم ابھی ذکر کریں گے لامحالہ اس کا نقصان ضرور ہوتا ہے جو ہم بھگت بھی رہے ہیں۔ جناب ڈاکٹر محسن علی عابدی صاحب، اب کیونکہ پروگرام کا وقت اتنا نہیں ہوتا، ایک تمہیدی گفتگو بہت اچھی ڈاکٹر صاحب نے کر دی، میں اب کیونکہ آپ استاد ہیں نا تو ڈائریکٹ آپ سے سوال کر رہا ہوں بغیر کسی تمہید کے، کہ کیا وجہ اب ہمارے بچوں کو اردو نہیں آتی؟ وہ پوچھتے ہیں کہ یہ 67 کیا ہوتا ہے، 69 کیا ہوتا ہے، اور 39 کیا ہوتا ہے، پھر انہیں بتانا پڑتا ہے۔ تو اگر جو ہماری زبان ہی نہیں ہے اس میں وہ 69 جان سکتے ہیں تو 69 کیوں نہیں جان سکتے؟ یہ بڑی حیرانی کی بات ہے، فرمائیے۔ اصل میں جیسے آپ نے پہلا سوال بھی کیا، بڑا متنوع موضوع ہے یہ، اور اس میں بڑے مباحث ہیں، طرح طرح کی باتیں اس میں ہیں۔ زبان تو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، یعنی جب انسان اس دنیا میں وارد ہوا آپ کہہ لیجئے، اور جب اسے یہ شعور آیا من و تو کا، اس کی سب سے پہلی ضرورت زبان تھی۔ بالکل، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کرنا چاہتا تھا، اپنا اظہار کرنا چاہتا تھا، اپنے جو باطن ہے اس کو دوسرے کے سامنے ظاہر کرنا چاہتا۔ انسان کی سب سے بڑی خواہش بھی یہی ہے کہ وہ اظہار کرنا چاہتا ہے، اور اظہار کا آلہ جو ہے وہ زبان ہے۔ اب وہ پھر ارتقائی منازل طے کرتے کرتے ہر خطے کی، ہر علاقے کی، ہر قوم کی زبان ایک ترقی کرتی چلی گئی۔ ہمارے ہاں اردو زبان جو ہے اس میں بڑے متنوع آپ کہہ لیجئے کہ ارتقائی منازل آئی ہیں۔ یعنی ابتدا آپ دیکھیں جب یہاں پر آریہ قوم جب یہاں پر آئی، اس سے پہلے بھی ڈریویڈنس یہاں پر موجود تھے، دراوڑی قوم موجود تھی، سنسکرت یہاں پہ ترقی کی۔ پھر اس کے بعد جب مسلمان آنا شروع ہوئے، یعنی 10ویں آپ کہہ لیں 8ویں صدی کے بعد جب یہاں پر وارد ہوئے مسلمان، تاجروں کے روپ میں آئے، فاتحین کے روپ میں آئے، اور عرب سے آئے اور فارس سے آئے، تو پھر ایک ہند اسلامی کلچر بن گیا یہاں پر، اور پھر اردو جو ہے اس میں اور تنوع پیدا ہو گیا، اور زبان اس میں ترقی کرتی چلی گئی، اور جو خاص اردو جس کو ہم کہتے ہیں لشکری زبان ہے، وہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے سے ایک مستند زبان کے طور پر ترقی کرنا شروع ہو گئی۔ صحیح۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ ساتھ ساتھ چلتی رہیں، اور ایک روزمرہ بن گیا، اہل زبان آ گئے کہ روزمرہ کیا ہے جی، کہ اہل زبان کی بات چیت کا انداز روزمرہ کہلاتا ہے۔ اب اس طرح سے بولنا درست، اس کے برخلاف بولنا غلط ہے۔ وہی تذکیر و تانیث میں بھی ہے، وہی واحد جمع میں بھی آ جائے گا، وہی سب کچھ آئے گا۔ جب ہم آگے آئے پاکستان کے بعد، جب آہستہ آہستہ ترقی کرتے چلے گئے اور آج جب اس مقام پر پہنچے، تو انفارچونیٹلی میں یہ کہوں گا کہ زبان کی، خاص طور پہ اردو زبان کی سرپرستی ہم نے ختم کر دی۔ اردو زبان کو کبھی بھی ہم نے فرسٹ لینگویج نہیں بنایا،
پہلی پریورٹی نہیں بنائی. دفتری زبان ہی نہیں دفتری زبان نہیں بنائی. ہمارے ساتھ دیکھیں نہ ہو دفتری زبان. آپ بات مکمل کر لیجیے پھر میں آپ کو بتاؤں دفتری زبان نہ ہو, کیونکہ اس کا ایک ذمہ دار بیوروکریسی کو بھی کہا گیا اور ہمارے ساتھ ایک بیوروکریٹ بھی بیٹھے ہیں. جنگ عظیم کے بعد نا جاپان پہ جب قبضہ ہو گیا تو انہوں نے کہا کہ ہم تم سے جو ہے نا کیا کیا چیزیں, ان کا جو لیڈر تھے نا انہوں نے کہا کہ ہم سے سب کچھ لے لو, بس ایک چیز ہمیں دے دو کہ ہماری تعلیم ہماری زبان میں ہوگی. کیونکہ ترقی کا عمل جو ہے نا وہ اپنی ہی زبان, وہ زبان جو مادری زبان ہو, وہ زبان جو اپنے کلچر اپنی مٹی کی کوکھ سے جنم لیتی ہے, وہی زبان جو ہے وہ ترقی, وہ انسان کی نیچرل ہوتی ہے. ہاں فطرت میں وہ زبان آپ ایک وہ کیا بڑے جیسے جمیل جالبی صاحب نے لکھا نا, بہت بڑے زبان کے وہ تھے, حافظ محمود شیرانی صاحب ہیں, جمیل جالبی صاحب ہیں, اور بابائے اردو مولوی عبدالحق صاحب ہیں. بڑے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے اردو زبان کی, خاص طور پہ بابائے اردو نے تو اپنی زندگی وقف کر دی نا. ساری انجمن ترقی اردو کو لے کر یہاں پر آئے اور پھر اس کی ترقی کے لیے انہوں نے کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اردو سے ہی شادی کر لی تھی. جی صحیح بات. اور اپنی زندگی اس پہ وار کی بہت. تو وہ جمیل جالبی صاحب بھی کہتے ہیں نا کہ جیسے ایک طوطا آپ پالتے ہیں, اسے طرح طرح کی زبانیں سکھاتے ہیں, طرح طرح کی زبان, وہ بولنا بھی سیکھ لیتا ہے, لیکن جیسے ہی اس کا پنجرا کھولتے ہیں وہ اڑنے لگتا ہے تو ٹائیں ٹائیں کرتا ہوا. واہ واہ بہت خوب. اچھا آپ کی بات کو نا میں آگے بڑھاتے پھر آپ کی طرف واپس آتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے, افندی صاحب, ایک بڑی اہم بات کی کہ جو اہل زبان بولتے ہیں وہ روزمرہ ہو جاتا ہے. اچھا یہ تو انہوں نے تو خیر ایک گرامر اور ادبی حوالے سے بات کی, میں تو اس کو ایک بڑے عام اس میں لیتا ہوں. میرے سوال کا جواب مل گیا جو میں نے ان سے کیا تھا. جب اردو کا ٹیچر, اردو کا استاد, وہ کلاس میں اگر 69 کہے گا, 75 کہے گا, 25 کہے گا, تو بچے کیا, اب بچوں کے سامنے جب آپ 25 کہیں گے تو انہیں سمجھ آ جائے گا 25 کیا ہے, 4 کیا ہے, 5 کیا ہے. میرا خیال ہے کہ ہم نے جو گورنمنٹ کی تو بات چلیں وہ پالیسیز کی بعد میں ہو, ہم خود جو قوم ہیں اگر ہمیں بھی اس کا احساس ہو تو یہ آج کل تو یہ بہت بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے کہ 5ویں 6ٹھی جماعت کا بچہ اردو میں فیل ہو رہے ہیں, اردو نے آ نہیں رہی. اس کے لیے تو صرف یہ کرنا ہے کہ اساتذہ نے اسکول میں اور والدین نے گھروں میں اچھی اردو بولنی ہے تو ان کو اردو آ جائے گی. وہ یہ پہلا سٹیپ ہے. اس کا رواج میرا خیال ہے ڈالنا چاہیے, یہ احساس دلانا چاہیے. ورنہ میرے یہ اردو کے استاد بیٹھے ہیں, ان سے ہم بعد میں آپ کے بعد میں سوال کروں گا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بچہ اردو میں لکھ نہ سکے, سمجھ, جو آج کل بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. جی میں نے آپ سے عرض کیا نا, ایک تو ہم جسے کہتے ہیں مادری زبان, کسی نے پوچھا کہ مادری زبان کیا ہوتی ہے, تو اس کا جواب پھر یہ نکلا آخر میں کہ مادری زبان وہ ہوتی ہے آدمی کی جس میں وہ سوچتا ہے. آپ کتنے ہی عالم فاضل ہو جائیں کسی زبان کے, لیکن آپ اس زبان میں سوچتے نہیں ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اگر میں پنجاب سے ہے میرا تعلق اور میں اردو کا پروفیسر بھی ہو جاؤں تو میں بڑی دنیا میں اردو پڑھا رہا ہوں, لیکن میں سوچوں گا اپنی پنجابی زبان میں. تو اصلی زبان تو وہ ہے. ہم نے اردو جو ہماری زبان تھی ایک قومی زبان بن سکتی تھی, ایک قوم کی زبان, ایک ذات کی زبان بن سکتی تھی. ہم نے ایک اور زبان کے لیے اس زبان کو طلاق دے دی. اب ہم اس زبان میں سوچتے نہیں ہیں. گفتگو ہم ایک دوسرے سے تعارف, علی علیہ السلام کہتے ہیں بولو کہ پہچانے جاؤ, تو بولتے ہیں تو پہچانے جاتے ہیں. لیکن اس سے جو اردو کا مقام ہے, انفارچونیٹلی لوگوں کو ابھی تک نہیں معلوم کہ اس کا مقام کیا ہے. دلیپ کمار ایک بر صغیر کے کتنی عظیم شخصیت تھے, کتنے عظیم اداکار تھے. جوش ملی آبادی کی نے جو اردو کی اہمیت اجاگر کی تھی یا اس کا تعارف کرایا تھا, اسے بیان کرتے ہیں اپنے الفاظ میں. تو وہ کہتے ہیں کہ ندی کا شور, واہ, چشمہ شیریں کا زیر و بم, واہ واہ, چادر شب نجوم کی, واہ, شبنم کا رخت نم, موتی کی آب, واہ, گل کی مہک, واہ واہ, ماہ نو کا خم. واہ واہ. ان سب کے امتزاج سے
پیدا ہوئی ہے تو، واہ 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 اور کتنے حسین افق سے حویدا ہوئی ہے تو، واہ، سبحان اللہ، لہجہ ملی ہے کہ نمک خوار ہوں تیرا، صحت زبان میں ہے کہ بیمار ہوں تیرا، صیاد شعر ہوں کہ گرفتار ہوں تیرا، واہ واہ تیرے کرم سے شعر و سخن کا امام ہوں، واہ شاہوں پہ خندزن ہوں کہ تیرا غلام ہوں۔ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ جی بالکل، ماشاء اب دیکھیں کیا کیا یہ خوبصورت، اردو کیا خوبصورت جسے زبان۔ ہم نے ترک کر دیا۔ جی بالکل، اور لیکن ایسے موضوعات میڈیا پہ آتے رہیں گے، اردو کی افادیت اپنی زبان میں سوچنے، اپنی زبان میں سمجھنے، اپنی زبان میں لکھنے، اپنی زبان میں بیان کرنے کی جب اہمیت جاگزی ہوگی ہمارے دل میں، تو یقیناً اپنی زبان کی اہمیت اور اس کی قدر ہمیں معلوم ہوگی۔ ناظرین، آج اردو زبان کے حوالے سے گفتگو کی کئی جہتیں ہیں، جن میں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے نوجوان طلبہ، ہمارے لکھاری، جن میں بیان کی صلاحیت موجود ہے، آگے بات کو بڑھانے کی، پہنچانے کی صلاحیت موجود ہے، وہ کیسے اچھی اردو لکھیں، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ساتھ جو آج کل والدین کی پریشانیاں ہیں کہ پرائمری جماعت کے بچوں، ہائی کے، اردو کے لیے انہیں ٹیوشنز لگانی پڑتی ہیں اور پھر بھی اردو نہیں آتی، ایک بہت تجربہ کار استاد سے ہم اس کا حل بھی سنیں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلد ہی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اردو زبان کی اہمیت اور وہ طلباء، وہ نوجوان جو کچھ لکھنا چاہتے ہیں، اپنی بات کو پہنچانا چاہتے ہیں، وہ کیسے اچھی اردو لکھیں، لیکن اس سے پہلے ہم اردو کی اہمیت اور پھر خاص طور پر جو بچے ہیں وہ اردو میں کیسے مہارت پیدا کریں، اس پر گفتگو کر رہے ہیں۔ ہمارے ساتھ موسیٰ رضا افندی صاحب، جو اردو زبان کے مصنف، مؤلف اور کالم نگار ہیں اور ایک بہت تجربہ کار بیوروکریٹ ہیں، وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور ڈاکٹر محسن علی عابدی، جنہوں نے پی ایچ ڈی ہی اردو میں کیا اور ساری عمر آپ اردو پڑھاتے رہے ہیں، ابھی بھی پڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، وقفے کے بعد آپ سے اب ایک ڈائریکٹ سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ والدین بہت پریشان ہیں، آپ کا تعلق اور میرا تعلق بھی استادوں کے، اساتذہ کے طبقے سے ہے، اور ہمیں بہت زیادہ معلوم ہے کہ اس وقت والدین کتنے پریشان ہیں۔ صحیح ہے۔ پرائمری جماعت کے بچہ ہو اور پھر ظاہر ہے اس کی اردو مضبوط ہوگی تو پھر آگے 9ویں جماعت، 10ویں جماعت، او لیولز، اے لیولز، اس میں بھی اردو اس کے لیے آسانی ہوگی۔ کیسے شروع ہی سے ماں باپ اور جو پرائمری کے اساتذہ ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں کہ ان کی اردو کمزور نہ ہو، اپنی زبان ہے، کیسے کمزور ہونی چاہیے یہ؟ صحیح ہے۔ دیکھیں آپ صاحب، جیسے میں نے ابھی پچھلی دفعہ ابھی جب میں گفتگو کر رہا تھا تو میں نے ایک لفظ استعمال کیا تھا کہ ہم نے اردو زبان کی سرپرستی ختم کر دی، چاہے وہ حکومتی سطح پر ہو، چاہے وہ نجی سطح پر ہو۔ گھر میں بھی والدین نے اردو کی ترویج کے لیے، اردو میں اپنے بچوں کی دلچسپی کو بڑھانے کے لیے کوئی کام نہیں کیا۔ آپ مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کتنے گھر ایسے ہیں جہاں پر اردو زبان کے مشاہیر کی کتابیں بچوں کو نظر آتی ہیں؟ کیا علامہ اقبال کی کتابیں شاعری کی دکھائی دیتی ہیں ہمارے بک شیلف میں؟ بک شیلفز تو اب شاید ختم ہو گئے، اب لوگ گھروں سے ختم ہو گئے نا۔ ہمارا زمانہ یہ تھا کہ ہمیں یہ کتابیں دکھائی دیتی تھیں۔ صحیح۔ ابھی والدین کو کیا کرنا چاہیے؟ والدین کو سب سے پہلے تو بچوں کو اردو زبان میں دلچسپی کی طرف لے کر آنا چاہیے۔ وہ کس طرح سے ہو؟ جیسے کہ چھوٹی چھوٹی کہانیوں کی کتابیں ہوتی ہیں، وہ بچوں کو دیں، پھر بچوں کے ساتھ بیٹھیں۔ اسکول میں اساتذہ کو بھی یہی کرنا چاہیے اور یہی والدین کو بھی، کہ بچوں کے لیے زبان کی تفہیم کو گیم بنا دیں تاکہ ان کی دلچسپی آئے۔ ان سے کہیں، جو ان سے بات کریں، ان کی جو دلچسپی کے عنوانات ہیں اس کے بارے میں بات کریں، اور پھر کہو اس کے اوپر آپ ایک پیراگراف لکھ دیں۔ میں ان ساری باتوں میں اگر ایک جملہ کہوں، اگر کہ جیسے انگلش سکھاتے ہیں ایسا ہی ہے نا، انگلش بھی ایسے ہی ہے، کلاس میں وہ نظمیں پڑھی جا رہی ہوتی ہیں ایسے ہی سٹوریز کی طرح، تو اردو کے ساتھ یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اور یہ نہیں ہو رہا اسی لیے بچوں کو اردو نہیں آتی۔ اب وہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں لکھیں، جب وہ چیزیں لکھ کے لیے تو اس میں کوئی ایک پوائنٹ دیں جس میں ان کی حوصلہ افزائی کریں۔ یہ تم نے بہت خوبصورت لکھا، یہ بات بہت اچھی ہے، اس کو ذرا اس طرح سے بھی لکھ کر دیکھو۔ اسی طرح سے چھوٹی چھوٹی کہانیاں، جیسے
انبیاء کے قصوں کی کہانیاں مل جاتی ہیں، جیسے اور چھوٹے موٹے، جیسے ہم اپنے بچپن میں دیکھتے ہیں کہ تعلیم و تربیت ایک میگزین آیا کرتا تھا، ہم اس میں کتنی کہانیاں پڑھتے تھے۔ جب یہ کہانیاں پڑھتے ہیں تو پھر اس کا اگلا قدم جو ہے وہ لٹریچر کی طرف آتا ہے۔ جب ہم دیکھیں زبان کی تفہیم کے لیے جو حاصلات تعلم اب بنائے جاتے ہیں، SLOs بنائے جاتے ہیں، اس میں جو بنیادی مہارتیں ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلی ہے سننا، دوسری ہے بولنا، تیسری ہے پڑھنا، اور چوتھی ہے لکھنا، جو کہ سبمٹیو جس کو کہتے ہیں نا وہ ہے مہارت، اور فارمیٹیو یہ پہلی تینوں ہیں۔ تو بچوں کو پہلے 3 تو ہم نے پرووائڈ اور وہ آپ جب ان سے بات کریں گے تو خود بخود ہوتی چلی اور پھر جب آہستہ 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 دلچسپی ان میں بڑھے گی تو وہ پھر آگے جائیں گے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہو گیا کہ ابتدائی جماعتوں اور اس کے بعد بڑی جماعتوں میں ہم نے ادب کی اور زبان کی تفہیم کو MCQs کے اوپر لے آئے۔ میں نے NCC کی ایک میٹنگ میں یہ کہا تھا کہ اگر آپ MCQs کے اوپر لے آئیں گے زبان کی تفہیم کو، یعنی 20 نمبر ایسے ہیں پیپر میں جنہیں صرف آپ نے ٹک کرنا ہے یا ببل فل کرنے، تو زبان کا تعلق تو ایکسپریشن سے ہے، اسلوب سے ہے زبان کا تعلق۔ اور اسلوب کیا ہے؟ آپ کے پاس ذخیرہ الفاظ کیا ہیں؟ سائنسی مضامین کے لیے MCQs اور یہ چیزیں ان کے لیے، لٹریچر کے لیے یعنی IGCSE آپ دیکھیں اور کیمبرج یونیورسٹی کو دیکھیں، وہ O لیولز آرڈنری لیول پہ پڑھا رہے ہیں، لیکن کوئی ایک بھی MCQ نہیں ہے وہاں۔ جی صحیح۔ پریکٹیکل گرامر تو ہے، عملی قواعد ہیں، جملے بنانے ہیں، لیکن MCQ نہیں ہے وہاں پر کوئی بھی۔ یہ بڑی عجیب سی بات لگتی ہے افندی صاحب کہ وہ مجھے اس سے نا عام ایک زندگی کی مثال یاد آ رہی ہے کہ کسی بچے نے پوچھا کسی والدہ سے کہ یہ ڈبل روٹی براؤن کیسے ہو جاتی ہے، تو کیونکہ ہم نے تو سفید ہی دیکھی، تو پھر کسی نے بتایا کہ گندم کا جو اصل رنگ ہے تو وہ تو براؤن ہی ہے، تو پہلے ہم اسے وائٹ کرتے ہیں اور وائٹ کے بعد پھر کہتے ہیں اسے کھا کے آدمی بیمار ہو جاتا ہے، تو اب اس کو پھر دوبارہ براؤن۔ تو ہم نے زبان کے ساتھ بالکل یہ کر دیا کہ ہم نے اردو ترک کر کے انگلش پڑھانی شروع کی، اور پھر انگلش کے بعد جب OA لیولز میں پہنچے نا تو پھر انگلش کے ذریعے اردو پڑھا رہے ہیں اب نا۔ بڑی زیادتی کی بات ہے۔ تو آپ تو پالیسی لیول پر بھی رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اردو کے اساتذہ کو اور اردو اسکولوں میں اگر تھوڑی سے ایک فوکس کے ساتھ یہ بات کی جائے کہ اردو کو اردو ہی کے طریقے سے پڑھائیں، اردو کہانیوں کے ذریعے پڑھائیں، اردو عبارتوں کے ذریعے پڑھائیں، اردو بول کے پڑھائیں، تو بچوں کو کوئی مشکل نہیں ہوگی، جیسے ہماری آپ کی نسل کے لوگوں کو کوئی مشکل نہیں ہوئی۔ فرمائیے۔ عادل صاحب، میرے نزدیک کسی بھی زبان کی ترویج جو ہے، ترقی جو ہے، وہ لوگوں کے مفادات سے منسلک ہونے پر ہوتی ہے۔ صحیح بات ہے۔ جس وقت برصغیر میں مغلیہ دور تھا تو دربار کی زبان فارسی تھی، تو راجہ ٹوڈر مل بھی فارسی بولتا تھا اور سب لوگ فارسی بولتے تھے کیونکہ وہ حکومت کی زبان تھی۔ جب انگریز آئے تو فارسی بھی گئی، انگریزی آ گئی ہندوستان میں، تو تعلقات یا مفادات کا تعلق جو ہے وہ انگریزی سے جڑ گیا۔ ہم نے اردو کے ساتھ مفادات کا، قومی مفادات کا تعلق کبھی جوڑا ہی نہیں۔ تو یہ جتنی باتیں ہم کر رہے ہیں کہ ہم نے بچوں کو اردو کیسے سکھائیں، کیسے ان کو 89 کا اور 99 کا فرق بتائیں، یہ وغیرہ وغیرہ، یہ جتنی باتیں ہیں یہ تو اس صورت میں ہوگا جس وقت ان کی زندگی کا تعلق اردو سے، جو مفادات کا تعلق۔ آج دنیا میں بہت سارے لوگ جو ہیں پہلے فرینچ سیکھتے تھے کیونکہ وہ امپورٹنٹ تھا انگریزی کے بعد، اب لوگ چائنیز سیکھ رہے ہیں کیونکہ چین نے دنیا میں انقلاب برپا کر دیا ہے۔ مفادات کا تعلق چین سے جڑتا جا رہا ہے۔ تو جب آپ نے بڑا ہو کے کیا بننا ہے، اگر بڑا ہو کے بچے کو کہتے ہیں میں نے ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، پائلٹ بننا ہے، میں نے کوئی پروفیسر بننا ہے، تو وہ بچے کو تو یہ بھی پتہ ہے نا کہ انگریزی پڑھ کے بننا ہے، اس لیے کہ ہم نے طریقہ تعلیم انگریزی ایگزیکٹلی۔ تو جب وہ ہے ہی اس کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اردو کا کسی فائدے سے تعلق ہی نہیں رہا ہمارا، تو اردو کیسے پروان چڑھے گی؟ میں وہ ایک بڑے فزسسٹ کی بات سن رہا تھا،
فزکس کے ایک بڑے استاد کی، تو وہ بتا رہے تھے کہ وہ گزشتہ دنوں ایران سے واپس آئے تو وہاں پر سائنس کی تعلیم، میڈیکل کی، وہ ساری فارسی میں ہے، پرشین میں. تو وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر اتنے جینین انجینئر، اتنے جینین ڈاکٹرز، اتنے جینین محققین ہیں کہ وہ کہتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ تھرڈ ورلڈ کے کنٹری میں بھی اوریجنل چیزیں ایسی ہو سکتی ہیں. تو وہ جیسے آپ نے جاپان کی مثال دی، چائنا کی دی، انہوں نے ایران کی دی. میں آپ سے عرض جی جی ایک سیکنڈ، جس وقت سیکورٹی کونسل کا ممبر بنا چائنا، جی جی تو چو این لائن نے چائنیز زبان میں تقریر کی. تو ایک صحافی نے بعد میں اس سے پوچھا کہ آپ تو اتنی اچھی انگریزی جانتے ہیں، تو آپ نے چائنیز میں کیوں تقریر کی؟ جی جی تو اس نے کہا چین گنگا ہے کیا؟ بالکل صحیح. تو 23 کروڑ لوگ ہیں دنیا میں جو اردو بولتے ہیں، 23 کروڑ، 11ویں نمبر پر ہے اردو کا مقام بے شک بولی جانے کا. جی بے اس کے باوجود ہمارے ہاں اس کی کوئی اہمیت جی نہیں. بے شک. ڈاکٹر محسن علی صاحب، آپ کی موجودگی سے ہم چاہتے ہیں کہ والدین فائدہ اٹھائیں. میرا یہ خیال ہے کہ او لیول اور اے لیول یا 9ویں اور 10ویں میں جا کے والدین پریشان ہوں اور اس وقت گزر چکا ہو، اور پھر ٹیوشنز اور ایکسٹرا اتالیق، گھر پہ شام کے وقت اتالیق یعنی ٹیوٹر، ان کے بجائے اگر آپ بتائیں جو میں بات کر رہا ہوں اس کی آپ تائید کریں گے یا ہمیں اور مزید گائیڈ کریں گے، والدین یہ اصول اپنا لیں کہ بچوں سے اچھی اردو بولنی ہے انہوں نے گھر میں، اور جیسے آپ نے کہا ایک اچھی کتاب پڑھ کے سنانی ہے. جب ان کے کانوں میں، گھروں میں یہ جائے گی کہ والدین اچھی اردو بول رہے ہیں، اردو میں زبان و بیان کر رہے ہیں، اردو کی کہانیاں سنا رہے ہیں، اور اسی طرح اسکول کے پرنسپل، ہیڈ ماسٹر، محتمم وہ اردو کے خاص طور پر اساتذہ کو کہیں کہ اردو ان سے بولیں، انہیں اردو بولنے دیں، اور پھر اس کے بعد اگلا مرحلہ لکھنے کا. تو میرا خیال ہے کہ 8ویں تک جاتے جاتے، 9ویں تک جاتے، او اے لیول تک جاتے ان کی اردو اتنی مضبوط ہوگی کہ ان کو کوئی مشکل نہیں ہوگی. آپ فرمائیے. جی آپ کی بات درست ہے. جیسے ابھی اس سے پہلے افندی صاحب نے ایک بات کی، میں تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے گا، 1-2 باتیں میں پچھلے اس سے بھی ذرا جوڑ لوں سلسلے کو. کہ بس میڈیا میں یہی ایک خرابی ہے، یا اس کو اچھائی کہہ لیں کہ ہمیں پروگرام جلدی کروں وقت پہ ختم کرنا ہوتا ہے. جلدی کریں گے آپ. نہیں ہے، ابھی ٹائم ہے ہمارے پاس، وقفے سے قبل ہمارے پاس میں نے ایک بات کی سرپرستی کی. جیسے سر نے بھی کہا کہ اس کو ہم کس طرح سے، ہم نے اردو کی ترقی کے راستے میں رکاوٹیں بڑی کھڑی کر دی. ہم اگر تھوڑا سا بھی انیشیٹیوز لیں، تھوڑے سے بھی کام کریں، تو جیسے فرض کریں کہ ہم پاکستان اسٹڈیز اور اسلامیات تو گریجویشن لیول پہ پڑھا رہے ہیں BS میں، لیکن ہم اردو نہیں پڑھا رہے. ہم 50 نمبر ہی کی چاہے اردو رکھیں، لیکن وہ بھی 50 نمبر کے ہیں. BS میں بھی ہم اردو رکھیں، 100 نمبر کی رکھ لیں، 75 نمبر کے کر لیں. اسی طرح سے ہم CSS کے امتحان میں دنیا بھر کی چیزیں پڑھا رہے ہیں، ہم اپنی زبان نہیں پڑھا رہے. 100 نمبر کا کمپلسری پیپر کیوں نہیں ہوتا CSS میں؟ جب آپ یہ پیپرز رکھیں گے نا تو قوم خود بخود اس کے پیچھے بھاگے گی کہ CSS ہونا ہی اردو میں چاہیے. یس، وہ تو چلیں نہیں کر سکتے، اگر آپ کی مجبوری ہے، وہ میں اس کی طرف نہیں جا رہا ہوں، اس ٹاپک کی طرف کہ وہ آپ کی مجبوری ہے کہ وہ نہیں کر سکتے، تو کم از کم ان حوالوں سے ہم آگے لے کر جائیں. 73 کے آئین میں یہ کہا گیا کہ 10 سال کے عرصے میں ہم تمام چیزیں اردو میں بدل دیں گے. مقتدرہ قومی زبان کا ادارہ بنا دیا گیا. مقتدرہ نے 10 سال کے بعد سب چیزیں ٹرانسفر کر دیں اردو میں، تمام دفتری زبان، اب وہ ادارہ فروغ اردو بن گیا. لیکن اس کے بعد جو ہے 89 میں 5 سال تک وہ ڈیلے ہوتا رہا، اور 89 میں پھر اس کو ڈسٹ بن میں ڈال دیا گیا. ادارے ابھی بھی موجود ہیں، اردو سائنس کالج موجود ہے، اردو سائنس اکیڈمی لاہور میں موجود ہے، جس نے انسائکلوپیڈیا تک چھاپے ہیں اردو میں، جس نے تمام مضامین کو اردو میں کنورٹ کر دیا. اردو سائنس کالج کراچی میں چل رہے ہیں، آپ دیکھیں نا. ہم اس کو فنون اردو والے یونیورسٹی بھی یہاں پر چل رہی ہے. اب والدین کو جیسے میں نے کہا کہ کس طرح حیدرآباد میں عثمانیہ یونیورسٹی نے اردو میں سب کچھ پہلے سے کر دیا تھا. اصطلاحات جتنی وضع وہاں بھی باب اردو نے بہت اصطلاحات کتنی وضع کی. ڈاکٹر جمیل جالبی نے 4 جلدوں کے اوپر اصطلاحات وضع کی، مقتدرہ کے پاس موجود ہے. دفتری زبان کمپلیٹلی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے اردو زبان میں.
لیکن ہم نے صرف کیا کرنا ہے, ہم نے نافذ کرنا ہے, وہ ہم سے نہیں ہو رہا ہے. اچھا وہ ڈاکٹر صاحب وہ تو یہ تو ایک بات پالیسی لیول پہ نا, اب آ جائیں بچوں کے ہاں کہ والدین کے مشکل یہ آسان کرنی ہے. میں سوال پھر جی میں کہ او لیول اے لیول 8ویں 9ویں تک آتے آتے بچوں کی اردو مضبوط ہو, والدین کیا کریں؟ والدین کو بچوں کے ساتھ تھوڑا سا ٹائم دینا پڑے گا اردو کے حوالے سے. ایک تو اپنے گھر میں اور بھی بڑے مسئلے حل ہوں گے. ایک تو اپنے گھر میں اردو کی اجنبیت کو ختم کرنا پڑے گا. یعنی وہ کتابیں لے کر آئیں جو آپ کے پاس ارشادات قائد اعظم کی کچھ کتابیں ہوں, آپ کے پاس اردو میں جو ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری کی کتابیں ہوں, نثر کی کچھ کتابیں ہوں, تاکہ اور آپ خود بھی پڑھتے ہیں انہیں, کبھی کبھی ان کا مطالعہ والدین بھی کرتے ہوں کہ افسانے پڑھ رہے ہیں آپ, شاہکار افسانے پڑھ رہے ہیں, جدید افسانے پڑھ رہے ہیں, قدیم افسانے پڑھ رہے ہیں. پھر اس کے بعد یہ ایک بڑی مثبت ایکٹیویٹی ہے, اور بچوں کے ساتھ اسے شیئر کریں, بچوں کو لکھوائیں, بچوں کے ساتھ بات کریں, بچوں کے ساتھ. یعنی ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے زمانے میں ایسے ہوتا تھا, اور پھر اب لائبریریز کا تو نظام ختم ہو گیا. پہلے نیشنل سینٹر ہوا کرتے تھے, ہم وہاں جا کر پڑھا کرتے تھے. بچوں کو لائبریریز کی طرف لے کر آئیں, بچوں کو کتابوں کی طرف دیکھیں. پھر اسکول میں اساتذہ کے لیے جو یہ ہے کہ وہ اردو کو کچھ ایکسٹرا ٹائم دیں, اور روایتی انداز سے اب پڑھانے کو ختم کر دیں. یعنی جو بس آئے اور گئے اور آئے اور گئے والی بات نہیں ہے. بچوں سے عملی جو کام ہے وہ کرائے جائیں, بچوں سے کلاس میں لکھنے کا کام کیا جائے. وہ کہتے ہیں نا فارسی میں کہ جتنا زیادہ لکھا جائے نا, وہ ایک شعر ہے نا, گر تو می خواہی باشی خوش نویس, می نویسو می نویسو می نویس. کہ اگر تو یہ چاہتا ہے کہ تو اچھا لکھنے لگے تو تجھے تو لکھتا رہے لکھتا رہے لکھتا رہے. بس ایک کنٹینیوس پروسیس ہے زبان کی تفہیم. جتنا زیادہ آپ لکھتے رہیں گے, جتنا زیادہ آپ پڑھتے رہیں گے. پڑھنے سے کیا ہوتا ہے, ہمیں لگتا ہے کہ ہم کچھ نہیں ہیں, لیکن پڑھنے سے ہماری ہارڈ ڈسک پہ وہ الفاظ خود بخود امپرنٹ ہوتے جاتے ہیں. وہ پڑھنے سے ایون سننے سے بھی. اور پھر ایک بات اور, آپ نے 2-3 دفعہ اس کا کہا, اردو زبان ایک ایسی زبان ہے کہ جس میں دوسرے کو اپنانے کی سب سے زیادہ صلاحیت موجود ہے. اچھا ابھی دیکھیے ہم اردو پر پروگرام کر رہے ہیں, لیکن اس اردو میں ہم کتنے الفاظ دوسری زبانوں کے بول رہے ہیں. اچھا جاننے والے تو شاید سمجھتے ہیں ہم انگریزی کے بول رہے ہیں, ہم اور بھی بہت زبانوں کے. اچھا ہمیں ایک وقفہ لینا ہے, وقفے کے بعد آپ کی گفتگو کو یہیں سے متصل کریں گے. ناظرین بہت دلچسپ گفتگو ہے اور بہت مفید بھی, بچوں کے لیے بھی, طلباء کے لیے بھی, والدین کے لیے بھی. ہمارے ساتھ رہیے, جلدی واپس آتے. ناظرین پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. زبان و بیان پر بات ہو رہی ہے, اور وہ بھی اردو کے حوالے سے, کیسے اچھی اردو لکھی جائے, بولی جائے, سمجھی جائے. موضوع تو بہت وسیع ہے, لیکن ہم ابھی تک چند ہی باتیں کر پائے, اور ان میں سب سے اہم بات ہم نے والدین, اساتذہ اور طلباء کے لیے کی کہ جب بچے کچھ تھوڑا سا بڑے ہوتے ہیں, بڑی کلاسز میں آتے ہیں, تو آج کل والدین کی سب سے بڑی مصیبت اردو زبان ہے کہ بچے کس طرح اس میں جسٹ پاس ہو جائیں. یعنی وہ ڈسٹنکشن اور آگے بڑھنے والی بات تو شاید ختم ہوتی جا رہی ہے, لیکن ہمارے جو ایکسپرٹس اور یہاں شخصیات ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ بالکل مشکل نہیں ہے, چندہ مشکل نہیں ہے. ڈاکٹر محسن علی عابدی جو ساری عمر اردو کے استاد رہے, وہ بتا رہے ہیں کہ کس طرح بہت آسانی سے, بہت سلیقے سے والدین کی, اساتذہ کی یہ مشکل دور ہو سکتی ہے, جو آج ایک بہت بڑی مشکل بن گئی. جی وہ اس میں حکومت نے تو طلباء کو بہت سی سہولتیں دے دی ہیں اب میرے حساب سے. یعنی ابھی جو پاسنگ مارکس ہیں وہ 60% پاسنگ مارکس ہونے چاہیے لٹریچر کے پیپرز میں, اس لیے کہ چاہے انٹرمیڈیٹ لیول پہ ہو, یعنی چاہے اے لیولز ہو. اے لیولز کو تو ہم تھوڑی دیر کے لیے ذرا سائٹ پر رکھتے ہیں, اے او لیولز کو ہم لے کر آتے ہیں انٹرمیڈیٹ اور میٹرک سٹریم, ٹھیک ہے, جو کہ ہماری حکومت بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, این سی سی بھی, نیشنل کریکولم کونسل بھی اس کے اوپر کام کر رہی ہے, فیڈرل بورڈ کی بھی جو کمیٹی آف کورسز ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے. تو وہ یہ ہے کہ دیکھیں ایم سی کیوز ڈال دیے, 70% پیپر تو آپ کا شارٹ آنسر اور اس کے اوپر چلا گیا. یہ آپ اردو کی بات کر رہے ہیں؟ جی میں اردو کی بات کر رہا ہوں. اور 30% صرف یہ ہے کہ وہ پیپر ہے جو کہ ایسے ٹائپ, حالانکہ زبان میں, لینگویج میں یہ نہیں, لیکن ہمارا اس سے اوپر وہ ہے. ہمارا جو تھیسز ہے نا یہاں پر آج جو میں بات کرنا چاہ رہا ہوں, وہ اس سے اس کی سطح بلند ہے. ہم نے ریئل مینز میں بچوں کو اردو زبان سکھانی ہے,
تاکہ ملکی ترقی میں تخلیقی عمل میں شامل ہو سکے. بالکل صحیح. اس کے لیے پھر ضروری ہے کہ ہمیں اور بچوں کو لکھنے کی طرف لے کر آنا چاہیے, بچوں کی. اور وہ جو میں سمجھا ہوں آپ کی گفتگو سے کہ اساتذہ اور والدین وہ ماحول پیدا کریں, اردو بولیں, اردو سنائیں, اردو سنیں, اردو میں زبان و بیان کرنے کی بات کو پہنچانے کا سلیقہ پہنچائے. میں آپ کی طرف آتا ہوں. میں موسیٰ رضا افندی صاحب سے اب ایک اور سوال کرنا چاہتا ہوں, ایک اور سطح پر, کیونکہ ظاہر ہے پروگرام دیکھنے والے ہمارے متنوع ڈائیورسیفائیڈ آڈینس ہوتی ہے, یعنی متنوع ناظر ہوتے ہیں. افندی صاحب وہ نوجوان جنہوں نے تعلیم حاصل کر لی یا گریجویشن کر رہے ہیں 13ویں میں, 14ویں میں, 15ویں, 16ویں میں, یعنی ماسٹرز میں ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان میں لکھنے کی صلاحیت, کیونکہ انسان ممتاز باقی کریچر سے تو لکھنے کی وجہ سے ہے نا. وہ تو کہتے ہیں جب کمیونیکیٹ بعض جانور, کیا تقریباً سبھی جانور کرتے ہیں, لیکن لکھ کے اور سلیقہ اور کرینہ جو انسان کو اللہ نے عطا کیا. اچھا, یہ صلاحیت ہے کہ وہ لکھ بھی سکتے ہیں, انہیں اردو آ بھی گئی ہے, انہیں اساتذہ اچھے مل گئے, انہیں گھر کا ماحول اچھا ملا. آپ کیونکہ ایک بہت باقاعدہ کالم نگار ہیں, میں بھی لکھتا ہوں لیکن میں کبھی کبھی لکھتا ہوں, باقاعدہ لکھنا یہ بڑی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ میں وہ ذخیرہ الفاظ ہے, وہ علم ہے, پھر آپ کتابوں کے بھی مؤلف ہیں. اب آپ بتائیں ذرا ایک اونچے لیول پہ ذرا ایسے نوجوانوں کو جو لکھنا چاہتے ہیں, افسانہ لکھنا چاہتے ہیں, کہانی لکھنا چاہتے ہیں, مضمون لکھنا چاہتے ہیں, اردو میں کچھ تخلیق کرنا چاہتے ہیں تاکہ قوم کے بچوں, نوجوانوں اور لوگوں تک ایک تخلیقی چیز پہنچائے, وہ کیا کریں؟ ناصر کاظمی کا ایک شعر ہے, میں نے جب لکھنا سیکھا تھا پہلے تیرا نام لکھا تھا. بہت معروف ان کا یہ, بالکل کتنا مشہور ہے. تو اقبال کہتے ہیں کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے, پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. خاک سے اڑتی ہے گردوں پہ گزر رکھتی ہے. واہ. قدسی السل ہے رفت پہ نظر رکھتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی نے سب سے پہلے, اگر مجھے دل کی بات لکھنا آ جائے, بالکل صحیح. اللہ بھی یہی حکم ہے اللہ کا کہ جب بھی کہو سچی بات کہو, جو کچھ کہو اچھی بات کرو, اچھی بات کرو, جب بھی بات کرو اچھی بات کرو, قول الناس الحسنہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جو بھی لکھنا چاہ رہا ہے, کچھ بھی لکھنا چاہ رہا ہے, وہ وہی لکھے جو وہ لکھ سکتا ہے, اپنی مرضی سے لکھے, کسی کی مرضی کو مد نظر رکھ کے نہ لکھے. صحیح. جو وہ لکھنا چاہ رہا ہے, جو وہ سمجھ رہا ہے, اس کے مطابق لکھے. لیکن وہ صلاحیت اس میں ہے, اس کو میچور وہ کیسے, پختہ کیسے کرے؟ لوگوں کی تحریریں پڑھ کے. یعنی مطالعہ ضروری ہے. مطالعہ تو ضروری ہے. مطالعہ اور مشاہدہ. مشاہدہ بھی, مطالعہ بھی, اور تجربہ بھی. آدمی کی کتنے تجربات ہوتے ہیں, گھر سے شروع ہوتے ہیں, دفتر سے, بار, بازار, اسکول, کالج, شادی, بیاہ, ماتم, رسومات, جنازے, یہ سارا کچھ جو آدمی کو سکھاتے ہیں, تو یہ وہ آدمی کے اس کے اوپر تجربات میں اضافہ کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ کتنا ہی چیزیں ہیں جو آدمی ان سے سیکھتا ہے. تو جو کچھ وہ سیکھتا ہے وہ ان کے بارے میں لکھ سکتا ہے اگر وہ لکھنا چاہے, بول سکتا ہے اگر وہ بولنا چاہے. بعض لوگوں کے اندر نہ بولنے کا ایکسپریشن ہوتا ہے, نہ لکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے, اس لیے کہ وہ اس طرف کوشش نہیں کرتے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں بنیادی طور پر کوشش ظاہر ہے, کوشش کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے. نہیں, صحیح. ڈاکٹر صاحب, آپ جو میں نے جب بھی کسی ماہر سے پوچھا تو اس نے پہلی بات تو وہی کی جو ابھی افندی صاحب نے کی کہ مطالعہ, 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 یعنی جتنا مطالعہ کرے اور پھر مشاہدہ. بے شک ہم کوئی ٹی وی پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوئی معلوماتی پروگرام دیکھ رہے ہیں, کوئی فیچر دیکھ رہے ہیں, کتاب پڑھ رہے ہیں, مضمون پڑھ رہے ہیں, جتنا زیادہ مطالعہ ہوگا اتنی لکھنے کی صلاحیت بہتر ہوگی. اور پھر والدین کے لیے اور طلبہ کے لیے بھی یہ پیغام ہے, جتنا مطالعہ کریں گے امتحان میں لکھنے کی قوت بھی بڑھے گی. جی ایسا ہی ہے. دیکھیے, ماحول جو ہے وہ
سب سے زیادہ اثر انداز ہوتا ہے انسان کی زندگی پر، اور زبان کے حوالے سے بھی یہ بات بالکل سچ ہے کہ ماحول میں جو زبان بولی جا رہی ہے وہ غیر محسوس طریقے پر انسان کی اس ذخیرہ الفاظ میں شامل ہوتی جاتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ بالکل جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ زبان کے حوالے سے، جیسے انہوں نے بھی کہا کہ جو کچھ انر سیلف میں، جو کچھ انسان کے مافی الضمیر میں موجود ہے اس کا بیان کرنے کی کوشش کریں، اور عام اور سادہ الفاظ میں۔ دیکھیے اردو میں قدیم دور سے لے کر ابتدا میں ہی جو جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ یہ اہل زبان ہے، وہ اہل زبان دو دبستانوں میں سے کسی ایک سے تعلق رکھتے تھے۔ ایک دبستان لکھنؤ تھا، دوسرا دبستان دہلی تھا۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ دبستان تو ختم ہو گئے، یعنی پاکستان کو قیام کو بھی 70 سال سے زیادہ گزر گئے، اب وہ دبستان جب ختم ہو گئے تو اہل زبان بھی ختم ہو گئے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، اہل زبان نہیں ختم ہوئی، مادری زبان اس لیے نہیں ختم ہوئی کہ انسان کے ماحول میں جو زبان بولی جا رہی ہے نا وہی اصل میں اس کی مادری زبان ہے، وہی اہل زبان کی زبان سمجھی جائے گی۔ اب اس کے حساب سے جیسے جیسے آپ، یعنی دہلی زبان، دہلی جو دبستان تھا اس کی زبان نے زیادہ ترقی اس لیے کی کہ وہ عام، سادہ، شستہ اور آسان الفاظ میں انہوں نے ادب تخلیق کیا۔ میر تقی میر اسی دبستان سے متعلق ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب اسی دبستان سے ہیں، اور ان دونوں کے بعد پھر لکھنؤ اور اس کا جو ملاپ ہوا، حیدر علی آتش، اور پھر سب سے بڑے شاعر جنہوں نے اردو زبان کو تراکیب، الفاظ، استعارے اور تشبیہات سے مالا مال کر دیا، میر انیس اور مرزا دبیر۔ کوئی شک۔ اور انہی کا اگلا قدم جو ہمیں اردو اپنی ترقی یافتہ شکل میں دکھائی دیتی ہے وہ علامہ اقبال کی شاعری میں۔ بالکل۔ تو اب یہ سب کچھ کیسے ہوا؟ یہ ماحول کا۔ اب ہمارے پاس طلبہ ایسے ہوتے ہیں، بعض ایسے کچھ آتے ہیں جو انہیں کچھ سکھانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ہم کہتے ہیں بھائی مطلب ہائر کلاسز میں 6ٹھی سے لے کر 12ویں جماعت تک، تو یا تو ان کے ساتھ تعلق یہ ہوتا ہے کہ کسی ایسے ادارے میں پڑھ کے آئے ہیں جہاں پر اردو پر بہت زیادہ توجہ دی گئی ہے، یا ان کے گھر میں کوئی ایسا ماحول تھا، والدین اس طرح سے اردو سے متعلقہ تھے جنہوں نے اس کی ترقی میں جو ممید و معاون ثابت ہوئے۔ تو ماحول جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمیں بچوں کو اردو کی تخلیقی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے بچوں کو کریٹیو رائٹنگ دینی چاہیے۔ اور میں بہت انگریزی کے الفاظ بول رہا ہوں، لیکن یہ کہ وہ ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب کہتے ہیں کہ یہ زبان کا حسن ہے کہ آپ جو ہے مطلب ایک لنگوسٹک کے آج کے دور کے بہت بڑے ماہر ہیں ڈاکٹر رؤف پاریک صاحب جو کراچی میں ہیں، احسن علی خان صاحب لاہور میں ہیں، اور اسلام آباد خطہ پوٹھوار میں ڈاکٹر ارشد محمود ناشاز صاحب ہیں۔ یہ زبان کے اوپر اتھارٹی سمجھے جاتے ہیں۔ پی ایچ ڈی میں میرے استاد بھی تھے ارشد محمود ناشاز صاحب۔ لنگوسٹک کا ہی چونکہ ٹاپک تھا، لیکزیکوگرافی، اردو لغت نویسی میں میں نے پی ایچ ڈی کیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ زبان کا تعلق جو ہے وہ بڑھتی ہے، یعنی جتنی آپ اس کی راہیں مسدود کرتے جائیں گے، جتنے اس کے اوپر آپ قدغن لگاتے جائیں گے بھائی اس طرح نہ بولو، اس طرح نہ بولو، زبان ترقی نہیں کرتی۔ اس لیے کہ زبان کسی کی ایجاد نہیں ہے۔ مولوی عبدالحق صاحب نے کہا نا، ہر لفظ ایک حکایت ہے جو صدیوں پر محیط ہے، کہ وہ ہر لفظ ایک حکایت بیان کرتا ہے، اور ایسے ہی نہیں زبان میں شامل ہو جاتا، صدیوں پر محیط ہوتی ہے اس کی زبان میں مستعمل ہونے کی تاریخ۔ تو یہ لفظ اسی طرح سے وہ پھر بہت سی مثالیں دیتے ہیں۔ میں تو آپ سے یہ کہوں گا کہ اس سلسلے کے 2-3 پروگرام جی ضرور رکھیں گے، تاکہ ہمیں جو ہے نا بہت ساری باتیں کرنے کا موقع ملے۔ بچوں کے لیے یہ ہے کہ می نویس جتنی زیادہ لکھنے کی مشق کرے اور پڑھنے کی مشق کرے گا اس سے ترقی ہوگی۔ افندی صاحب ایک بات اور بڑی اہم ہے کہ جب ہم کہتے ہیں ترقی کرنی ہے تو ترقی کرنے میں زبان پر عبور ضروری ہے۔ اچھا، ہم پاکستان میں یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان میں عبور ضروری ہے، بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، آپ تو خود ساری عمر بیوروکریٹ رہے اور اس پروسیس سے گزرے، لیکن یہ بھی دیکھی گئی یہ بات، مشاہدہ کیا گیا ہے کہ وہ لوگ زیادہ ترقی کرتے ہیں جو کئی زبانوں پر عبور رکھتے ہیں، اور اس میں بھی چولی دامن کا ساتھ ہے کہ اگر آپ انگریزی بھی زیادہ پڑھیں گے اور کریٹیو پڑھیں گے تو آپ کی اردو بھی مضبوط ہوگی، اور اردو اگر زیادہ پڑھیں گے تو آپ کی انگریزی، کیونکہ وہ جو زبان و بیان کو لکھنے کی صلاحیت ہے وہ تو انسان دماغ سے قلم اور قلم سے کاغذ پر یا کمپیوٹر کی بورڈ پہ منتقل کرتا ہے۔ تو
اگر اردو میں آپ کے بولنے کی صلاحیت، لکھنے کی صلاحیت کم ہے، وہ لامحالہ انگریزی پر بھی اثر ڈالے گی، نہیں پوری پرسنالٹی پر اثر ڈالے گی. فرمائیے. اس میں کوئی شک نہیں ہے. آپ جتنا زیادہ مطالعہ کرتے ہیں، علامہ اقبال نے کی شاعری جو ہے وہ فارسی میں بھی زیادہ ہے، بلکہ جی جی اردو کی کہیں نسبت زیادہ ہے، کہیں زیادہ. کہیں زیادہ ہے. اور جو ان کا انگریزی اور جرمن اور دو بین الاقوامی اور عربی لٹریچر کا جو ان کا مطالعہ ہے، تو ایک ورڈزورتھ ہے، ایک بڑا مشہور شاعر ہے جسے ہم نیچر کا شاعر کہتے ہیں، انگریزی کا. جی جی. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کی پوئٹری کو ذہن میں رکھیں تو وہ آپ کو اس میں اتنا گہرائی نظر نہیں آتی جتنا ہم تو اقبال کو سمجھتے ہیں نا، صرف مذہبی شاعر ہے، فلسفی ہے، شریعت کی بات کرتا ہے، رسول سے محبت کرتا ہے، ادبی حوالے سے یہ مسلمان ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. آپ ذرا دیکھیں کہ اقبال نیچر پر کیا کہہ رہا ہے. حقیقت حسن. اب دیکھیں موضوع بہت کیا ہے؟ خوبصورت نظم ہے. حقیقت حسن. خدا سے حسن نے ایک روز یہ سوال کیا، واہ جہاں میں کیوں نہ مجھے تو نے لازوال کیا. واہ واہ. ملا جواب کہ تصویر خانہ ہے دنیا، شب دراز عدم کا فسانہ ہے. کیا بات. ہوئی ہے رنگ تغیر سے جب نمود اس کی، واہ وہی ہنسی ہے حقیقت زوال ہے جس کی. واہ واہ واہ. کہیں قریب تھا یہ گفتگو قمر نے سنی، فلک پہ عام ہوئی اختر سحر نے سنی. واہ سحر نے تارے سے سن کر سنائی شبنم کو، واہ. زمین کی بات فلک کی بات بتا دی زمین کے محرم کو. واہ بھرائے پھول کے آنسو پیام شبنم سے، کلی کا ننھا سا دل خون ہو گیا غم سے. چمن سے روتا ہوا موسم بہار گیا، شباب سیر کو آیا تھا سوگوار. کیا اب بتائیے کہ یہ نیچر کی اس سے بڑی جی تشریح جی جی آپ کوئی شک کسی اور زبان میں اقبال جی کی جی. کیا بات ہے. مجھے اقبال کی ایک نظم اور بھی یاد آ رہی ہے. وہ انہوں نے ایک ندی پہ نظم کہی کہ کس طرح وہ پہاڑوں سے گھومتی گھامتی آتی ہے اور چلتے ہوئے ایک اور آرزو. کس طرح. جی ایک جگہ فرماتے ہیں کہ یوں تو چھوٹی ہے ذات بکری کی، دل کو لگتی ہے بات. اب یہ وہ بچوں کے لیے اس سے کیا ابتدائی دور کی جو تھی نا، ابتدائی دور کی جو اقبال کی شاعری تھی وہ تھی ہی بچوں کے لیے. اور رومانوی شاعری یعنی اس طرح سے مناظر فطرت کی شاعری، اس کے اوپر اقبال کی بانگ درا کی جتنی ابتدائی نظمیں ہیں، جیسے آغاز ہی حمالہ سے ہوا اس کا. کیونکہ وقت ختم ہو گیا. بہت خوبصورت با کمال دلکش گفتگو آپ دونوں شخصیات نے کی. خدا کرے ہمارے طلباء تک، والدین تک، اساتذہ تک یہ خوبصورت باتیں پہنچیں، دلوں میں اتریں، اور اردو کے لکھنے کا سلیقہ، بولنے کا سلیقہ، سمجھنے کا سلیقہ ہمیں آئے کہ جب ہم اردو میں اچھی بات کریں گے تو دیگر زبانوں میں بھی اچھی کریں گے. اور ناظرین، ترقی کا راز زبان و بیان میں ہے، بات کو سلیقے سے پہنچانے میں ہے، بات کو پہلے بہتر انداز میں سوچنے اور پھر خوبصورت انداز میں دوسروں تک منتقل کرنے ہی میں ترقی کا راز ہے. ایسے پروگرام انشاءاللہ ہم اور کرتے رہیں گے تاکہ والدین اور طلباء کو رہنمائی ملتی رہے اور ہماری مشکلات جو زبان و بیان اور اردو کے حوالے سے ہیں. اردو تربیت کی زبان بھی ہے اور یہ ہمارے اس کا رسم الخط عربی اور فارسی کے قریب ترین بلکہ ہے ہی. وہ بہت اہم ہے کہ ہم اردو کو جانیں، پہچانیں، اس میں سوچیں اور اسی زبان کے ذریعے ترقی کریں. اظہر علی عابدی کو اس ایپیسوڈ سے اجازت دیجیے. فی امان اللہ.